بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو تین موضوعات بہت زیادہ زیر بحث ہیں، انہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور بہت ہی متعلقہ لوگوں سے بات کریں گے۔ ابتداً تو یہی کہ آج کی جو شب ہے اور ظاہر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ اس حوالے سے براہ راست نشریات بھی دیکھ رکھ سکتے ہیں ایئر وائٹ ڈیجیٹل پر، تو میں اس اپارچونیٹی کو استعمال کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر اس پورے سال کے دوران یہ اس پلیٹ فارم سے اگر ہماری کسی بات سے کسی کے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں تہ دل سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ یہ اپنی اوپینینز ہم سب ایکسپریس کرتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کسی کے اوپینین سے کوئی ڈس ایگری کرے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ڈیسنسی کمپرومائز نہ ہو، لیکن پھر بھی کسی بات سے کسی رائے سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں بہت معذرت کا طلبگار ہوں۔ ہم آغاز کرتے ہیں آج اس خبر سے کہ عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو پہلا لیٹر بہت خبروں میں آیا کہ اوپن لیٹر لکھا ہے جی انہوں نے، پھر دوسرا لیٹر آیا اور پھر تیسرا لیٹر بھی آ گیا کہ جناب انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے۔ کچھ اس پر رد عمل باقاعدہ آفیشیل رد عمل اس میں نہیں آیا تھا۔ آج اب سے کچھ گھنٹوں پہلے اس پر ایک رد عمل رپورٹ ہوا، کسی اور کا نہیں بلکہ افواج پاکستان کے سربراہ جناب عاصم منیر صاحب کا ہمسیلف، کوئی پریس کانفرنس ایسا کچھ نہیں تھا، انٹریکشن ان کا ہوا صحافیوں سے جو کہ رپورٹ ہوا۔ اس کی چیدہ نکات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا، کسی کا کوئی خط نہیں ملا، اور مل بھی گیا تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا وہ خط۔ پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو ان کا انٹریکشن ہوا اس میں 3-4 صحافی حضرات ہی موجود تھے، ایک تقریب تھی اور اس میں یہ ایک کوئک سا ان کا انٹریکشن ہوا ہے۔ تو ہم نے ٹو بگن ود انہی میں سے ایک صحافی جناب عادل شاہ زیب صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے تاکہ ہم ذرا جانیں یہ کیا تقریب تھی، کیا معاملہ تھا، انٹریکشن کس طرح ہوا، کیا کہا، اور ظاہر جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو تجزیہ کرنے میں اور آسانی ہوتی ہے، چونکہ آپ صرف ہم تو ٹکر دیکھ رہے ہیں، آپ جب آپ ساری چیزیں اینالائز کرتے ہیں تو آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں تجزیہ کرنے کی بھی۔ تو یہ کہاں بات ہوئی، کیا بات ہوئی اور اس کی بنیاد پر ان کا کیا تجزیہ ہے، یہ سب ہم ابتدا میں جانتے ہیں۔ جناب عادل شاہ صاحب سینئر صحافی ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں۔ بہت شکریہ عادل شاہ صاحب۔ پہلے ذرا بتائیے گا یہ کیا تقریب تھی، کہ یہ ترک صدر کے اعزاز میں کوئی یہ زہرانہ تھا جس میں یہ آرمی چیف بھی آئے ہوئے تھے؟ جی بدامی بھائی بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے زہرانے کی جو تقریب تھی ترک صدر رجب طیب اردوان کے اعزاز میں، تو یہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ تقریب تھی اور اس میں تقریباً پوری کیبنٹ اور آرم فورسز کے سربراہان وغیرہ اور باقی بھی ڈگنیٹریز اور ٹرکش ڈیلیگیشن جو تھا، اور ایک ایسی زبردست اور عالیشان تقریب تھی کہ بلکہ ہم نے تو ٹرک ڈیلیگیشن کو بڑی تعریفیں کرتے سنا کہ یار بڑی آپ نے مہمان نوازی کی ہے، تو یہ وہ پوری تقریب تھی۔ پھر جب تقریب کا اختتام ہوا تو تقریب کے اختتام کے بعد جب مہمانوں نے جانا دیا، جب ٹرکش پریزیڈنٹ چلے گئے، پرائم منسٹر آرمی چیف وہ بھی obviously جانا انہوں نے بھی تھا، تو ہم چند صحافی تھے، 2-3-4 صحافی ہی وہاں پر موجود تھے، تو ہم کھڑے تھے وہاں پر، اور آرمی چیف جب گزر رہے تھے تو انہوں نے ہم نے سلام کیا، انہوں نے مصافحہ ہوا، اور پھر جو ہے وہ اس گفتگو کا آغاز ہو گیا جو کہ کافی اب رپورٹ ہو چکی ہے۔ تو obviously ہم نے پوچھا کہ کیسے ہیں آپ، کیسا جا رہا ہے سب کچھ، تو بلکہ میں نے تو مذاق انہیں کہا کہ آج اب زیادہ فٹ لگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں آرمی چیف کو فٹ ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے دوسری جو بات کی کہ دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ ملک اوپر کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ فرمنس، یہ جو الفاظ ان کے تھے، تو بعض اوقات انسان جن الفاظ پر زور دیتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو پتہ چلتا ہے، تو وہ میرے خیال میں ان کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ دیکھیں اس پچھلے 1 سال میں ہم نے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں، چاہے وہ انفلیشن ہے کتنی نیچے آ گئی ہے، انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، اور کتنے اہم سربراہان مملکت جو ہیں وہ پاکستان کے وزٹس وغیرہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان سے ایک بلکہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور آپ کو کیا چاہیے، یعنی ان کے سامنے اب جرنلسٹ کھڑے ہیں، تو وہ کہ یار دیکھیں نا، مطلب اگر تو کچھ نہ ہو رہا ہوتا تو آپ بتائیں کہ نہیں ہو رہا، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اور کیا کیا جا سکتا ہے، ملک اڑ رہا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی مناظر طے کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر سوال ہوا خطوط کا، وہ خطوط آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ میرا خیال ہے 3را خط بھی جاری ہو چکے ہیں ان کے نام کا، پانی پی کے آئی جو انہیں خطوط لکھ رہے ہیں،
تو ان سے وہ سوال ہوا کہ جی اس طرح خطوط وغیرہ آپ کو کچھ ملے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں بات ہے کہ یہ میڈیا گمک، مطلب کہ جب آپ میڈیا پہ گمک مطلب سیاسی چالیں ہوتی ہیں اٹینشن سیک کرنے کے لیے، اور وہ انہوں نے سوال کو بھی پلے ڈاؤن کر دیا کہ نہیں مجھے کوئی خط وغیرہ جو ہے نہیں وہ ہوا، ریسیو نہ ہوا، اور مطلب ان کا وہ ریئیکشن اس طرح سے تھا کہ نہ ہی ہم انٹرسٹڈ ہیں ان خطوط میں. تو پھر کاؤنٹر سوال ان سے ہوا کہ اگر آپ کو خط مل گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر ان کا جواب یہ تھا کہ وہ خط جو ہے مطلب پڑھے بغیر وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے پاس اس کو بھجوا دیا جائے گا. اب یہ جو جملہ تھا اس میں اس کا کانٹیکسٹ جو اس وقت کھڑے میں نے یہ لیا کہ یار تحریک انصاف جانے اور حکومت جانے، ہمیں آپ جو بھی کر لیں، we are not going to intervene, we are not going to communicate to you directly. نہ کوئی مذاکرات پہلے ہم نے کیے ہیں. ایک جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک لائن ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بھی کرنا ہے حکومت جانے آپ جانے، صحیح ہے. اور یہ اس کی تھی پوری گفتگو. اب اس گفتگو میں جو انہوں نے 3 چیزیں تھیں وسیم بھائی جو ایز اے جرنلسٹ میرا ٹیک اوے تھا. ایک تو یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے obviously اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا قریب رہ کے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو وہ اس حکومت کی تعریف کی آج انہوں نے مطلب انہوں نے ایک انڈوزمنٹ کی ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، آپ دیکھ لیں اس کو. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف جو بھی کر لے، چاہے وہ خطوط لکھے، چاہے وہ نام لے کر سرونگ لوگوں کے نام لے کر کچھ کرے، یا جو سوشل میڈیا پر جو کمپین شروع کی جاتی ہیں، اقتدار کشی کی جاتی ہے، ایک سمپل سا میسج تھا کہ وی آر ناٹ بادرڈ، اور ہمارا جو اصل جو معاملہ ہے وہ ملک کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے. یہ کلیئر میسج تھا کہ آپ جو بھی کر لیں وی ول ناٹ بی ڈیٹرڈ. ایک جو ہم جس رستے سے گامزن ہیں اس رستے سے ہم ڈی ٹریک اب نہیں ہونا چاہتے. تیسرا جو ٹیک اوے تھا وہ یہ تھا کہ خط کا صرف یہ کہنا کہ میں پرائم منسٹر کو بھجوا دوں گا، اس سے میری نظر میں ان کا شہباز شریف پر ایک اعتماد کا اظہار ہے، اور بڑا کھل کر اعتماد کا اظہار ہے کہ میرے وہ پرائم منسٹر ہیں تو وہ جانے اور خطوط جانے، تحریک انصاف جانے اور حکومت جانے. تو بس یہ تھا پورا. اور آپ جی یہاں پہ پورا ایکسپلین کرتے ہیں. آخری ایک بات یہ بتا دیجیے، چونکہ ظاہر ویسے بھی آپ تجزیہ کرتے ہیں، ظاہر ہم سارے دوست، لیکن اس ملاقات کے بعد آپ تجزیہ کرنے کی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. تو اگر آپ یہ سارا آپ نے دیکھا، آج باڈی لینگویج بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، اور ایک طرف آپ کے پاس جو ہے وہ سی ایم کے پی کے کا بیان بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 88% بات ہو گئی، 90-99% ہو گئی بس. اب یعنی جس کا خلاصہ لگتا ہے کہ مطلب نہ صرف یہ کہ آل از ویل، بلکہ اب تو خالی اناؤنسمنٹ ہی رہ گئی ہے، ورنہ تو باتیں بہت ساری طے ہو چکی ہیں. سو آپ کو آج جب آپ یہ دیکھتے ہیں کمنگ فرام آرمی چیف، تو آپ کو پھر وہ والا بیان کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ حقیقت سے دور ہے بیان؟ دیکھیے وسیم بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینالسٹ، میں شروع سے ایک بات پہ کلیئر ہوں. پچھلے 5-6 مہینوں میں ہم نے جتنی بھی یہ خبریں اڑتی ہوئی دیکھی کہ جی یہ ہو گیا تو انہیں ادھر شفٹ کیا جا رہا ہے، تو کوئی ڈیل ہو سکتا ہے ہو جائے، تحریک انصاف پہ نرمی شروع ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، یہ سارے آپٹکس تھے جو زیادہ تر مجھے ایسا لگا کہ دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ انگیجمنٹ کسی نہ کسی لیول پہ تو ہوئی ہے، لیکن وہ زیادہ انگیجمنٹ جو ہے بطور حکومت ان کے ساتھ ہوئی ہے. علی امین صاحب کوئی مانے یا نہ مانے، وہ ایک خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں، وہ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس حد تک لیکن اس کو آپ انگیجمنٹ کا نام نہیں دے سکتے. ایز فار ایز آئی نو کوئی اسی لیول پر ٹاپ ٹیئر کی اگر میں بات کر رہا ہوں کہ جو کلیئرٹی ہمیں 1 سال پہلے نظر آ رہی تھی یا 9 مئی کے بعد ایک کلیئرٹی آپ کو نظر آ رہی تھی کہ یار اب معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مجھے ابھی بھی وہی فرمنس اور وہی کلیئرٹی نظر آتی ہے. اور آج میرے خیال میں وہ ایک دفعہ پھر مطلب آج تو کم از کم ہمارے سامنے انڈوز ہو گئی ہے، لیکن بیسڈ آن what I've known
فار دا پاسٹ 1 year کوئی اس میں چینجز نہیں آئی, کوئی مجھے نرمی کا کوئی وہ نظر نہیں آ رہا جب تک 9 مئی والے معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ نہ ہوں اور اس پر باقاعدہ سے ایک معافی مانگی جائے. اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سسٹم میں گنجائش پیدا ہو جائے. لیکن ایز وی اسپیک فی الحال میرے خیال میں تو اگلے ایک دوسری اسٹیٹمنٹ جو چند دن پہلے جنید اکبر صاحب نے دی کہ جی ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ 2 سال اس سسٹم کو نہ چھیڑیں. اب وہ کس لیول پر بات ہوئی, کیسے نہیں ہوئی, لیکن 2 مہینے پہلے میری ایک جگہ ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ تھی, اس میں بڑا کلیئر کٹ بتایا گیا کہ اگلے 3.5-4 سال جو ہیں پرائم منسٹر کہیں نہیں جا رہے. ہاں ان کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے عدم اعتماد, اور دوسرا طریقہ ہے کہ نئے الیکشنز ہو جائیں. نئے الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوں گے. اب ناممکنات میں تو مطلب کچھ بھی ممکنات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں ہم صبح اٹھتے ہیں, ہمارے سارے تجزیے جو ہیں دریا گرد ہو جاتے ہیں, ایسے کام ہو جاتے ہیں. لیکن ایز وی اسپیک اوپر ایک کلیئرٹی موجود ہے کہ اسی سسٹم کو لے کر چلنا ہے اور اسی پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. اور آپ کو لگتا ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کلیئرٹی, اور وہ آگے بھی ایسا ہی رہے گا فی الحال مستقبل قریب میں. بہت بہت شکریہ عادل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس حوالے سے اپنی رائے دینے کا. عادل بھائی اور اپنا تجزیہ دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج ایک اور بات جو بہت زیادہ زیر بحث ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف میں کل شیخ عبد المروت صاحب کو فائر کر دیا گیا ہے, پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. کل ہمارے پروگرام میں یہ لیٹر جو آیا ہے اس پہ سگنیچر جن کے ہیں وہ فردوس شمیم نقوی صاحب کے, انہوں نے ہمارے پروگرام میں کل کہہ دیا کہ اب اگلا مرحلہ ہوگا کہ اسپیکر کو کہا جائے گا کہ ڈی سیٹ کر دیا جائے جناب شیخ افضل مروت صاحب کو. اس پر رد عمل بھی آیا ہے. جنید اکبر صاحب نے کہا ہے, جس کا خلاصہ یہ کہ تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کر لیا جائے. شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا ہے, علی محمد خان صاحب نے کہا ہے. تو مطلب ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ پارٹی کا اپنا معاملہ ہے. چونکہ سلمان صاحب پارٹی کے ایک اہم عہدے پر بھی ہیں, اور ایک تاثر یہ ہے کہ جو آخری جلسہ ہوا ہے سوابی کا, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی اسپیچ کے دوران مروت صاحب آیا, ڈسپلن وائلیٹ ہوا, تو شاید سلمان صاحب زیادہ خفا ہیں اس بات پہ, تو ان کا بھی رد عمل آیا. ہم ذرا اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور کچھ اور چیزوں پر بھی. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنما ہیں, انہوں نے اس حوالے سے لمبا چوڑا ایک ٹویٹ بھی کیا ہے مروت صاحب کے حوالے سے. تو جناب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود, ان سے بات کرتے ہیں. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم بھائی. سر بہت نوازش, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ذرا کچھ باتیں کرنی ہیں. یہ پہلے تو ذرا میں آپ کی پارٹی والے معاملے سے اگر آغاز کر لوں, آپ نے اس پر آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. ظاہر مروت صاحب کو کل پارٹی سے باقاعدہ بے دخل کر دیا گیا. ایڈیشنل سیکرٹری جنرل شمیم نقوی صاحب نے میمو جاری کیا, نوٹس جاری کیا, اور ظاہر انہوں نے کہا خان صاحب کی ہدایت پر ایسا کیا ہے. کل ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اب ہم اسپیکر صاحب کو لکھیں گے دیٹ دا پارٹی ہیز لاسٹ اٹس کانفیڈنس آن شیخ افضل مروت, سو ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے, ایم این اے کی نشست چھوڑ دی جائے. آپ نے اس پر ایک ٹویٹ بھی کیا. سو ابھی شوکت یوسفزئی صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یعنی پھر ایسا نہیں ہے کہ جناب پارٹی کا ڈسپلن کے حوالے سے اگر کوئی مثالیں سیٹ نہیں ہوئی تو پھر پارٹی میں اور مسائل بہت بڑھ جائیں گے؟ کیونکہ آپ کا ٹویٹ بھی کبھی خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مہربانی کریں, اتنا ایکسٹریم ایکشن کی طرف نہ جائیں. آپ کی یہ سوچ کیوں ہے؟ آپ کے خیال میں مروت صاحب ڈسپلنری اس حوالے سے کچھ انہوں نے غلطیاں نہیں کی کیا؟ بہت شکریہ دامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سب سے پہلے تو آج شب جمعہ بھی ہے اور آج بہت مبارک رات ہے. آج پورا پاکستان جو ہے عبادت, پوری اسلامی دنیا میں دعا ہے کہ ہمارا مملکت خدا داد, ہمارا ملک جو ہے اللہ اس کو قیامت سلامت رکھے. میری اور آپ کی ہم سب کی دعائیں سب سے پہلے اپنے ملک کے لیے ہیں. ملک ہے تو ہم سب ہیں, اور پھر امت مسلمہ پہ سو مشکل وقت ہے, خاص کر غزہ کے حوالے سے جو امریکن پریزیڈنٹ نے بھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو غزہ کے ساتھ مکمل یکجہتی دکھانی چاہیے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور صدر کو بھی سب کو مضبوط بیانات اس پہ دینے چاہیے. سیاست اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, لیکن کچھ اصولی چیزیں ہونی ہیں, اس میں ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے, جب محترم مروت صاحب کا پہلے بھی مسئلہ ہوا تھا تو اتفاق سے یہ خاص دنوں میں اللہ مجھے اندر لے ہی جاتا ہے اڈیالہ میں, میں ادھر ہی تھا. ہاں یاد ہے مجھے, یاد ہے. ہاں جی, تو وہ کوئی پرو اینڈ کنٹرا اوپینینز آ رہے تھے. تو تب آپ کی خان صاحب سے مروت صاحب کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی نا, اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے تو. ہاں جی, اور کیا کہا تھا اس وقت خان صاحب نے؟ اس کا اوپینین تھا, اس پہ نہیں بات کروں گا, پازیٹیو کی بات میں کروں گا. گور صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ
ایک موقع دینا چاہیے. پھر آخر میں خان صاحب میری طرف موڑ آئے, انہوں نے کہا آپ ہاں بولو آپ کیا کہتے ہیں. میں کہا سر ایک آخری موقع اور دے دیں. تو اس کے بعد پھر معاملہ تھوڑا ایزی ہو گیا, اور مروت صاحب اس کے بعد پھر ظاہر ایکٹیو ہوئے, آپ نے دیکھا. اس کے بعد کافی لمبا ایک جدوجہد, 24 نومبر کا بھی احتجاج ہوا, اس سے پہلے بھی بہت سی چیزیں ہوئی, سارا ہوا. ابھی جو موجودہ واقعہ ہوا ہے, دیکھیں وسیم بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میں میری 11 12 13 سال کی پارلیمنٹری تاریخ آپ کے سامنے ہے. کبھی پارلیمنٹ اپنی پارٹی کے انٹرنل میٹرز کو میڈیا پہ پبلک میں, حالانکہ کیا مجھے ریزرویشن نہیں ہوتی ہوں گی, ہے بے شمار ہوں گی, لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ پارٹی فورمز پہ اس کو کرتے ہیں. لیکن پھر ایکسٹریم میجرز کی طرف کیا جانا بہت ضروری تھا. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سیکھا ہے وکالت میں بھی اور پالیٹکس میں بھی, عام زندگی میں بھی, کہ آپ کو دونوں سائڈ کا موقف سننا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ایک موقع ضرور مروت صاحب کو دینا چاہیے, ان کو سنیں, کیونکہ ان کی بڑی سٹرگل بھی ہے, اور ان کی جو پرسنالٹی ہے یہ ایسی ہے جیسے اب ہمارے شعیب اختر صاحب ہوتے تھے, میرے اچھے دوست بھی ہیں, اور وہ بڑے تیز بالر ہوتے تھے, اور بہت ان کا ٹیرر تھا. اب وہ آپ کا پورا پیکج آتا ہے. اگر آپ کو شعیب اختر چاہیے تو شعیب اختر کی پرسنالٹی کو پورا لینا ہوگا. اگر آپ یہ کہیں کہ بالنگ تو شعیب اختر کی ہو لیکن اخلاق محمد یوسف کے ہوں, ایسا نہیں ہے کہ شعیب صاحب بد اخلاق ہیں, لیکن ان کی ایک ایگریسو پرسنالٹی ہے. ایسا نہ ہو میری اور راولپنڈی ایکسپریس کی لڑائی نہ ہو جائے آج رات. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ مروت صاحب کی جو پرسنالٹی ہے, وہ ایگریسو آدمی ہے, تو ان دنوں کھڑے ہوئے نا. یہ اس ہفتے کی بات ہے, میرے خیال میں پیر والے دن لابی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں اتفاق سے ملاقات ہوئی, تو مروت صاحب کے ساتھ میں ملا. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں مروت صاحب, آپ یہ نہ کہیں کہ آپ برے آدمی ہیں, برے وقتوں میں کام آئے. آپ اچھے آدمی ہیں اس لیے برے وقتوں میں کام آئے, کیونکہ اچھا آدمی برے وقت میں کام آتا ہے, اور برا آدمی جو ہے وہ برے وقت میں پیٹ میں چھرا گھونپتا ہے, یا پارٹی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, یا آپ کا نام بیچتا ہے, یا ووٹ بیچتا ہے. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی بات کریں. اور اس کے لیے ایک کمیٹی بھی محترم خان صاحب نے بنائی تھی, جس کے اسد قیصر صاحب ہیڈ ہیں. اسد قیصر صاحب ان کو سن لیں, دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نکلتا ہے. میرے خیال میں ایک اور آخری موقع ضرور دینا چاہیے. ایک اور آخری, آپ نے اچھا کہا. آپ نے آپ خود بھی کوشش کریں گے اگر آپ کو خان صاحب تک رسائی ہو گئی ابھی اگلے ہی کچھ دنوں میں, تو میں نے آج محترم گوہر صاحب سے بھی رابطہ کیا, ہمارے صوبائی صدر جناب جنید اکبر خان صاحب سے بھی, اور سی ایم جناب گنڈا پور صاحب سے بھی. ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے تو یہ لوگ ملنے نہیں دے رہے. 3 مہینے سے جب میں نے وہ 24 نومبر کا احتجاج ہوا نا, اس کے بعد اسمبلی میں میں نے ایک سپیچ کی, وہ تھوڑی سی سخت تھی, ظاہر آپ کو کرنی ہے جب آپ کا خون بہا ہے. اس کے بعد 3 مہینوں سے میں ایک طرح سے اڈیالہ پہ بین ہوں, خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جاتا. تو میں پیر والے دن خود بھی جاؤں گا, اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں خود بھی بات کروں گا جیسے پہلے کی تھی. لیکن اس سے پہلے باقی لیڈرشپ کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کا کوئی تستیہ نکالیں. سارے ہمارے ساتھی, اس وقت پارٹی کو یونٹی کی ضرورت ہے. مقابلہ ہمارا گھر کے اندر نہیں ہے, باہر ہے. سارا فوکس عمران خان صاحب کی رہائی پہ اور یہ جوڈیشل کمیشن وغیرہ پہ لگانا چاہیے. تو اس دوران پھر اگر پارٹی نے وہ اس پہ پروسیڈ کر لیا, تو جو کل نقوی صاحب بھی کنفرم کر رہے تھے کہ ہم اسپیکر صاحب کو لکھیں گے کہ جناب پارٹی ہیز لاسٹ اٹس کانفیڈنس آن علی امین صاحب, اس لیے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, وہ مرحلہ ہو گیا, تو پھر تو اس کو ریورس کرنا تھوڑا اور مشکل ہو جائے گا. تو پھر آپ کیا پہلے پارٹی کو فی الحال وہ مرحلہ میں تعجیل نہیں کرنی چاہیے, تھوڑا رکنا چاہیے؟ میرے خیال میں سیاسی پارٹیاں مختلف خیال لوگوں کا مجموعہ ہوتی ہے. فوجی بٹالین تو ہے نہیں, اس میں ہر شخصیت کے اپنے رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی طاقت ان کی خوبیوں کو لے کے چلتے ہیں, کمزوریاں ہر شخص میں ہوتی ہیں. جہاں تک ہمارے محترم ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحب کا, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری صاحب کا تعلق ہے, نقوی صاحب تو ہمارے پرانے, میرے تو بہت سینئر ہیں, بہت احترام ہے ان کا, اور پارٹی کے ساتھ بھی بڑی کمٹمنٹ ہے. ان کو ریکویسٹ کریں گے تھوڑا نرمی اختیار کریں کچھ دن, 2-3 دن. ویسے ٹیکنیکلی سمجھائیے گا علی بھائی, چونکہ آپ کا ظاہر ہے قانون کا بیک گراؤنڈ بھی اور آپ پارلیمنٹیرین بھی ہیں, تو یہ ویسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی اگر چاہے کسی بھی فرد کے خلاف تو ایک ایکشن کر سکتی ہے, چونکہ انہوں نے فلور کراسنگ کے تو مرتکب نہیں ہوئے وہ, تو یعنی کیا آئینی طور پر کوئی بھی پارٹی کا کوئی بھی ذمہ دار اسپیکر کو کہہ سکتا ہے کہ یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے, اس لیے آپ اس کو ڈی سیٹ کر دیجئے؟ ٹیکنیکلی اگر چاہے تو ہو سکتا ہے یہ آئینی طور پہ؟ میرے خیال میں 2 چیزوں پہ ہو سکتا ہے, یا تو فلور کراسنگ پہ, یا بجٹ میں جو فائنانس بل میں آپ اپنی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے. ہاں صحیح, مجھے بھی یہی لگتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ
کوئی مروت صاحب کی بات ہو رہی जनरली بھی اگر اس صورتحال میں آپ کو کسی بھی شخص سے چھٹکارا چاہیے ہو تو پھر اس کا طریقہ بظاہر یہی لگ رہا ہے نا کہ وہ خود استعفیٰ دے دے تو ہی ہو سکتا ہے, ایسے ہی ہے نا جنرلی اسپیکنگ. دیکھیں ایک تو مجھے یاد پڑتا ہے جو جاوید ہاشمی صاحب کا واقعہ تھا. جی ہاشمی صاحب کیلیبر کے سیاستدان ہیں, تو ان میں اخلاقی جرات تھی, انہوں نے جا کے آپ کو یاد ہوگا استعفیٰ دے دیا. جب ان کا ایک نظریاتی اختلاف خان صاحب سے ہوا, حالانکہ وہ بہت سی چیزیں ہماری جماعت اس پہ آ گئی ہیں, تو اسی زمانے میں کچھ ہمارے پارلیمنٹیرینز, مجھے یاد ہے جب خان صاحب نے استعفیٰ مانگا 2014 کی بات ہے, بہت پیچھے لے گیا ہوں آپ کو, تو ہم بنی گالا بیٹھے ہوئے تھے, تو محترم شاہ محمود قریشی صاحب نے سب کو ایک کاغذ اور قلم دیا, پکڑایا, اور بڑا ایک سنجیدہ سا ماحول تھا, سب نے دستخط کیے. میرے پاس آیا تو میں نے کہا میں تو دستخط نہیں کروں گا. سب نے کہا کیا؟ میں نے جیب سے بٹوا نکالا, اس میں مہینے پہلے میرا اپنے لیٹر پیڈ پہ استعفیٰ لکھا ہوا, میں نے کہا پہلے سے تیار ہے جی, لے لیں. تو اس زمانے میں ہمارے دو ایک محترم ایم این اے صاحبان نے انکار کیا, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. تو اخلاقی پیمانے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک شخص پہ ہے کہ کیا وہ استعفیٰ دینا چاہتا ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں اس کی نوبت نہیں آئے گی. فاروق صاحب ایک غیرت مند آدمی ہے, اگر خان صاحب ان کو حکم کریں گے وہ چھوڑ دیں گے, لیکن انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. میں سمجھتا ہوں ہماری سینئر قیادت, ہماری لیڈرشپ اس میں پڑے گی. اس میں اسد قیصر صاحب ہیں, سینئر آدمی ہیں, اس میں گور صاحب جنٹل مین ہیں, اس میں اور لوگ ہیں انشاءاللہ بیچ میں پڑیں گے. سی ایم گنڈا پور صاحب ہیں, اور سارے سمجھدار لوگ ہیں انشاءاللہ. عمر ایوب صاحب ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں. آئی تھنک کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا. اور خان صاحب دیکھیں, خان صاحب بہت وہ ایک اندر سے نرم خو آدمی ہے, ان میں بہت پیار کا اور محبت کا جذبہ ہے. ان سے سامنے بات ہوگی, ان کو میں نے ویسے ایک بات کی تھی, چلیں یہ بھی آن ریکارڈ آ جائے. 15 نومبر کے بعد تو مجھ سے نہیں ملنے دیا, مجھے ان سے نہیں ملنے دیا, لیکن اس سے پہلے وقتاً ملاقات ہوتی تھی عدالت کے حکم سے. ایز اے لائر میں جاتا ہوں پھر بھی نہیں چھوڑتے. میں نے خان صاحب کو ایک بات کی تھی, خان صاحب, اور یہ گوہر صاحب اس کے گواہ ہیں, کبھی گوہر صاحب کو بلائیے گا, ان سے پوچھے گا کہ علی نے بات کی تھی. گوہر صاحب تھوڑا فاصلے پہ تھے, پروسیڈنگ چل رہی تھی عدالت کی. میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. گوہر صاحب دور تھے, میں نے کہا آپ ذرا بیرسٹر صاحب ادھر آئیں. ان کو بلا کے ساتھ کھڑا کر کے میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے, کوئی بھی آپ کو یہاں جیل میں کسی کے بارے میں کوئی بات کرے, آپ اس شخص کو بھی بلا لیں. بے شک میں بات کروں, دوسرے کو بلا لیں کہ علی یہ کہہ رہا تھا, تو اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. میرے خیال میں ایک حق بنتا ہے مروت صاحب کا کہ کم از کم ایک بار ان کو سن ضرور لیا جائے, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو سب اس کو منوان سے قبول کریں. ٹورڈز دی اینڈ یہ اس میں کیا کہیے گا, جو خان صاحب نے تیسرا خط لکھ چھوڑا, لیکن آج جناب عاصم منیر صاحب کو کوٹ کر کے بات ہو گئی, جو کچھ ہمارے صحافی دوست ملے ان سے, یعنی وہ ایک تقریب میں جاتے ہوئے بس ایک ملے کیا, بس تھوڑی سی بات ہو گئی, تو اس میں جو ان کا بیان ہے وہ آپ نے سن لیا نا, جس کا خلاصہ یہی تھا کہ نہیں جی خط نہیں ملا ہے, اور یہی تاثر تھا کہ زیادہ کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے اس خط کے حوالے سے, اور ملک ایک اچھی ڈگر پہ جا رہا ہے, اور یہ چیزیں لیس امپورٹنٹ, ان امپورٹنٹ, ارریلیونٹ ہے. خلاصہ الفاظ یہ نہیں تھے, خلاصہ یہی تھا. تو اس کا مطلب تو پھر کیا ہے, اس سے آپ نے کیا مطلب لیا؟ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جیل سے لکھتے ہیں, خط بھی لکھتے ہیں اور کتابیں بھی لکھتے ہیں. جس طرح نہرو جی نے لکھی تھی گلمپسز آف ہسٹری, اندرا جی کو انہوں نے جو خط لکھے تھے نینی جیل سے ہندوستان سے, اس کی پھر اتنی بڑی بک ہے, پوری انڈین ہسٹری کو چاک آؤٹ کیا. یا جیل کے اندر سے بڑے بڑے لیڈرز جس طرح نیلسن منڈیلا نے بھی لکھا, اور گاندھی جی نے لکھا, اور ولی خان صاحب نے, ہمارے بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے لکھا. تو خان صاحب کو یہ خطوط انشاءاللہ تاریخ کا حصہ بنیں گے. اور انہوں نے یہ خط بطور ایک چیئرمین آف تحریک انصاف صرف نہیں لکھا, سابق وزیر اعظم, ملک کا لیونگ لیجنڈ, جو 54 سال سے جو نیشنل لیول پہ ریاست کی, ملک کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے, اور یہ اس زمانے سے کر رہے ہیں جب آج کے فوجی جنرلز, آج کے 22 گریڈ کے سویلین آفیسرز, سیکٹری ڈیفنس, سیکٹری انٹیریئر, یا آج کے چیف جسٹس صاحبان, یہ جب اسکول کالج میں پڑھتے تھے, عمران خان تب سے ملک کا کپتان تھا, تو ان کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے. وہ اپنی بات نہیں کر رہے, وہ ملک کی بات کر رہے ہیں, ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ملک کے عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلہ نہ ہو, سب ایک پیج پہ. بہت شکریہ, بہت نوازش. جناب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, کوئک بریک, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے 3 سینئر صحافی دوست موجود ہوں گے. تو یہ جو سارا آج کی ڈیولپمنٹ ہے, آرمی چیف کا رد عمل سارا, اس پر ذرا ان کا تجزیہ لیتے ہیں بریک کے بعد.
جناب علی پروگرام آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عامر الیاس رانا صاحب, آف کورس سینئر صحافی تجزیہ کار, جناب اطہر کاظمی صاحب ہمارے بھائی سینئر تجزیہ کار, بیرسٹر سعد رسول صاحب بہت ہی قابل احترام لا ایکسپرٹ بھی ہیں, سینئر اینالسٹ بھی ہیں. ذرا ان سے ہم تجزیے کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے کہ معاملات جس طرف جا رہے ہیں کوئی تبدیلی ہے نہیں ہے, کیا ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رانا صاحب, اب یہ جو آج پیش رفت ہو گئی, انہوں نے تو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا خط لکھ دیا, پھر سیکیورٹی ذرائع سے جو ہے وہ اس پہ رد عمل آتا رہا کہ جناب, لیکن پی ٹی آئی کہتی رہی کہ جناب ہم سیکیورٹی ذرائع والے کو ہم نہیں مانتے جی, کوئی جب کوئی آفیشیل بات آئے گی تو پھر آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے نہیں بلکہ آرمی چیف سے ایک رد عمل رپورٹ ہو گیا, اور جو کہ ہم سب نے بھی سنا, میں نے بھی پڑھ کے سنایا بھی, جس میں ظاہر ہے کمپلیٹ یعنی تو اس سے اب کیا پتہ لگ رہا ہے؟ ایسے پتہ لگ رہا ہے کہ مطلب بالکل ہی یعنی معاملہ ایک ایسی نہج پر ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کہ جہاں کوئی مستقبل قریب میں بات چیت کا امکان نہیں ہے. دیکھیں, یہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ جو 9 مئی ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, ہاں, اور باقی انہوں نے کہا کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں, اور جو خط ہے اس کو چال بھی قرار دے دیا گیمک, اور ساتھ کے بھی اگر آ بھی گیا, جو کہ آنا بھی نہیں ہے, تو پھر وزیر اعظم کو جائے گا. تو یہ وہی جواب ہے جو عارف علوی صاحب کو دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بہت متمنی تھے بات کرا دوں, اور وہ بڑے تھے کہ عمران خان صاحب کے میں آرمی چیف سے بات کر لوں, تو نہیں ہو سکی تھی کہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں. تو آرمی چیف کا تو رویہ نہیں بدلا نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے نا سیاستدانوں سے بات کرنے کا, کہ آپ جا کے گورنمنٹ سے بات کر لیں. تو یہ جو اظہار ہو رہا تھا کہ سیکیورٹی ذرائع سے کیوں آ رہا ہے, تو جواب وہی آیا. تو پھر تو آج کے بعد سیکیورٹی ذرائع کو تو کوئی یہ نہیں کہے گا نا کہ یہ غلط ذرائع ہیں, براہ راست آ رہا ہے ذرائع کا جواب. تو تصدیق ہو گئی کہ آپ کی جتنی تسلی تشفی جس کسی کو چاہیے تھی, وہ خط تیسرا بھی آ گیا, اور اس کے اندر 5 نکات ہو گئے 6 کی بجائے. تو میرے خیال میں اب خان صاحب نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے اس پہ پکی طرف چلے جائیں کہ یعنی جو اپوزیشن کا بنانا اتحاد, پھر اس کے ذریعے بات چیت کر لیں. ڈائریکٹ تو وہ کر کے پیچھے ہٹ چکے نا اس سے. میں پھر یہ سوال ذرا کامل آپ سے پوچھوں کہ ایک تو یہی جو آج جو خط والی ڈیولپمنٹ ہے, اس پر آپ کی کیا رد عمل ہے, اور پھر اب ہم جناب گنڈاپور صاحب کے اس بیان کو کہاں لے کر جائیں کہ جہاں 88% بات ہو گئی ہے, 99% ہو گئی ہے, بس طے ہو. یعنی اس کا تو خلاصہ یہ تھا اس انٹرویو کا ندیم علی صاحب کو انہوں نے دیا کہ بھائی جان فوج سے سب طے ہو گیا, اب تو خالی رسمی اناؤنسمنٹ ہی باقی ہے. باقی کیا ہے سب طے, جب آپ کہتے ہیں 90-99% ہو گیا تو ہو ہی گیا نا, پھر تو ختم ہوگی بات. تو ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف وہ ہے. یہ کہ اب اس سب کے بعد گنڈاپور صاحب کے بیان کو کدھر لے کے جائیں؟ جی, گنڈاپور صاحب کا بیان بھی ادھر ہی ہے, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھی ادھر ہی ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, مسئلہ تو ہے یہ. آج ہمارے بڑے ایک زبردست مہمان یہاں پہ آئے ہوئے تھے, عزت مآب اردگان صاحب, ان کی حوالے سے یہ تقریب تھی, اور وہاں پہ بھی صحافی عمران خان صاحب کے لیٹر کے حوالے سے کوشچن کر رہے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایشو تو یہ ہے. اور یہ خط جو ہے یہ اوپن خط ہے, یہ خط کوئی پوسٹ کے ذریعے تھوڑا کسی کو بھیجا گیا, یہ تو ایک کھلا خط ہے جس کے نکات اب تاریخ کا حصہ ہیں. تیسرا خط بھی آ گیا, اس کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. اب کون اس کو دیکھے گا, کون پڑھے گا, حکومت وقت نہیں دیکھنا ہوتا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کو بھی اگر کوئی بھیجے گا تو وزیر اعظم صاحب بھی اس کو دیکھیں گے. لیکن مین چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا اس خط کے اندر جو نکات لکھے ہوئے ہیں ان کے میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے. اگر آج وہ جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, پیکا قانون کی بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ مسائل ہیں یا نہیں ہے؟ اب بدامی صاحب, میں اور آپ جو ہیں یہاں پہ 2 ہفتوں سے بیٹھ کے سارے صحافی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ سے موزز جج صاحب لائے گئے ہیں ان کو اس لیے لایا گیا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور این انہی جو آپ کہہ رہے ہیں مفروضے یا پہلے جو خبریں دی جا رہی تھی اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں جو خط میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس کے اوپر ہم سب کو ایز اے قوم غور کرنے کی ضرورت ہے, اور جو سسٹم ہے, لیکن یہ کالمی صاحب آج کی ڈیولپمنٹ سے یعنی کم سے کم بھی تجزیہ ٹو سے دا لیسٹ یہی ہو سکتا ہے نا کہ وہ خط میں جو لکھا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بحث ہو جائے کہ جناب وہ ٹھیک ہے غلط ہے, لیکن کم از کم جو آرمی چیف سے زیادہ بڑا ہائر لیول تو کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ فوج اس وقت کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پی ٹی آئی سے, ٹو سے دا لیسٹ یہ اخذ کرنا ٹھیک ہے آج والی ڈیولپمنٹ سے, اب تک کچھ دیر پہلے والی ڈیولپمنٹ سے.
دیکھیں یہ تو اس پہ میں اس طرح تو نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن اس خط کے اوپر سوال ہونا، اس خط کے اوپر جواب دینا، انگیجمنٹ تو ہو گئی. اٹ مینز کہ ایشو ہے تحریک انصاف اور وہ ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہے تحریک انصاف. تو مجھے یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں لگتا کہ جی تحریک انصاف سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. انگیجمنٹ تو ان سے ہو رہی ہے اور چلتی رہے گی میرے خیال. اچھا، یہ میں انگیجمنٹ میں ذرا آگے بھی سوال پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ذرا میں پہلے سعد بھائی کا بھی اس پہ رسپانس لوں. سعد صاحب، اگین یہ ظاہر ایک تفصیلی خط ہے اور تیسرا خط ہے اور اس میں بہت سارے نکات کا احاطہ ہے، تو وہ ایک الگ بحث کی جناب، وہ کتنا اس میں ٹھیک غلط، کون ذمہ دار کون نہیں. لیکن یہ اس جواب سے ظاہر ہے، آپ جب آرمی چیف سطح کا کوئی بندہ، وزیر اعظم سطح کا کوئی بندہ کوئی رسپونڈ کرتا ہے تو آپ اس سے پھر آگے کے منظرنامے کو پریڈکٹ کرنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. تو اس جواب سے آپ آگے کا منظرنامہ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں، یہ بتائیے گا سعد رسول صاحب. بادامی صاحب، اب تک تقریباً جتنی بھی پریڈکشنز انفارچونیٹلی ہم نے کرنے کی اس طرح کی کوشش کی جس میں کوئی مثبت کارروائی ہو، جس میں کسی سیٹلمنٹ کی طرف، کسی دبام کی طرف، کسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف بات بڑھنے کی پاسبلٹی ہو، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک رہا اور کوئی سیٹلمنٹ مثبت طریقے کی ہو نہیں سکی. لیکن میں اتنی گزارش کروں کہ یہ خطوط کا سلسلہ، خواہ وہ عمران خان صاحب کے خطوط ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں آج کل ویسے بھی خطوط کا ایک موسم چل رہا ہے، عدالت سے بہت سے خطوط آ رہے ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. میرے خیال میں خطوط کا یہ سلسلہ ایک اپرچونٹی ہے بہت ساری چیزوں کو ریزالو کرنے کی. ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، ریاست کو بھی، حکومت کو بھی، عدالت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، کہ عوام کی کچھ ایسی خلشیں ہیں جو کہ نہ عدالت سے ریزالو ہو رہی ہیں، جو کہ اپنی ریاست سے بھی عوام کی کچھ خلش ہے، اپنی ریاست سے، یہ نہیں کہ ریاست کے خلاف چل کے ہمیں کوئی خلش ہے. بہت سارے لوگوں کو جو عمران خان صاحب سے یا ان کی پولیٹیکل پارٹی سے منسوب ہیں، ان کو اپنی ریاست سے کچھ خلش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، اپنی ریاست ہی ان کو کسی طریقے سے سسٹم رسپونڈ کرے. آپ نے دیکھا 2 دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ سسٹم کو تھوڑا ٹرسٹ کریں، سسٹم کو تھوڑا چلنے دیں. ان تمام خطوط کی، خواہ وہ عمران خان صاحب کا پہلا خط ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، یا جج صاحبان کے خط ہوں، ان تمام کی امید یہ ہے، یہ متعلقہ فورمز کو، یہ متعلقہ لوگوں کو لکھے گئے ہیں، چیف جسٹس کو اس کی کاپی بھیجی گئی ہے. امید یہ ہے کہ جو پاکستان کا انٹرنل سسٹم ہے، جو جس جمہوریت کے اوپر ہم سب نے قسم کھائی ہوئی ہے، جس کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز ہیں، جس کے اندر یہ روایت ہے کہ جب کوئی چیز، آپ کو یاد ہے اے پی ایس پشاور کے بعد جب پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو ایک اے پی سی کال کی گئی، افواج پاکستان بھی اس میں بیٹھی، کچھ بنیادی فیصلے کیے گئے جس میں نیشنل ایکشن پلان تھا، دیگر چیزیں تھیں. ہماری روایت یہ رہی ہے کہ سسٹم کو جب بھی کمپلین کیا گیا ہے تو اس سسٹم نے کسی طریقے رسپونڈ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں امید ہے، آپ کو یہ امید بر آتی اور صورت نظر آتی ہے. چیف جسٹس کا جواب بھی سن لیا، آرمی چیف کا بھی سن لیا، تو آپ کو پھر بھی یہ امید بر آتی اور صورت نظر آتی ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ، اور میں بصد احترام آپ کی اجازت سے، پیکا بھی آ چکا ہے تو آپ کی اجازت سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر پاکستان کے جو کرٹیکل مسائل ہیں، خواہ جوڈیشل ہوں، خواہ اکنامک ہوں، پولیٹیکل ہوں، سیکیورٹی ہوں، اگر ان کا ڈائیلاگ سے، کانورسیشن سے، خطوط کے جواب سے، کچھ ریزولوشن سے جواب نہیں نکل سکا تو پاکستان میں فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. ہم نے دیکھا جہاں جہاں جس ملک میں بھی سڑکوں پہ فیصلے ہوئے، اس میں اور کوئی جیتے نہ جیتے وہ ملک اور اس ملک کی ریاست ہار جاتی ہے، جس وجہ سے مجھے یہ میں ذرا رانا صاحب سے پوچھتا ہوں، یہی والا پوائنٹ آپ نے ڈالا. رانا صاحب کہتے ہیں بھائی بہترین اپارچونٹی ہے جب ڈائریکٹلی جو اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کبھی ملک کے عدالتی نظام کے سربراہ کو، کبھی ملک کے عسکری نظام کے سربراہ کو. اب یہ ایک الگ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کی فیلڈ اپنی سیاست ہے خان صاحب کی، وہ اگر کسی کو ایڈریس نہیں کر رہے تو حکومتی نظام کے سربراہ کو نہیں کر رہے، جو کہ وزیر اعظم ہوتا ہے. وہ الگ بحث ہے کہ وہ کتنا با اختیار ہے، بے اختیار ہے، لیکن کم از کم الٹیمیٹلی آپ نے سروائیو روزانہ ملنا تو ان سے پارلیمنٹ میں نہیں. خیر، تو یہ کہتے ہیں سعد صاحب کہ بہترین اپارچونٹی ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے رستہ نکالیں، ورنہ پھر دوسرا آپشن سڑک ہوتا ہے، اور جب سڑک ہوتی ہے تو جیتے کوئی بھی، لوگ ہارتے ہیں. کمال، ویسے آپ نے بھی تجزیہ کیا سب کا ملا کے کہ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. تو یہ الگ اس لیے نہیں ہے بات کہ آرمی چیف نے کہا کہ اگر آیا تو میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دونوں کے درمیان میں 1 پیج میں تو کوئی دراڑ نہیں آئی. اصل میں دونوں، اور جو مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا
جو مسلسل پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا کہ حضور ہمارے تو مذاکرات چل رہے ہیں، جو آپ نے فرمایا 99% کامیاب ہو گئے، تو جواب تو ایک ہی صورت میں آ گیا کہ نہ آپ کے مذاکرات تھے، اور جو خواہش تھی، جو منت ترلا تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ پھر آپ کو خاموش بیٹھنا ہوگا۔ میں پھر آپ کو دہرائے دیتا ہوں کہ 9 مئی موجود ہے، اور پھر ساتھ خاموش بیٹھنا بھی شرط موجود تھی۔ تو جب آپ اپنی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے پہ نہیں لا سکے، گھٹنوں کے بل پہ آپ عدلیہ کو نہیں گرا سکے، جو سہولتیں آپ کو پہلے مواقع میسر تھے اسٹیبلشمنٹ سے اور عدلیہ سے، وہ نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ آپ اپنے لوگوں کو خود تقسیم کر رہے ہیں، اپنی پارٹی سے لوگوں کو نکالنے پہ مجبور ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی باتوں پہ اگر جائیں گے تو جناب ذرا جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے دھرنے اسلام آباد میں کروائے گئے تھے، کچھ چیز چھپی بھی ہے، تو کس کے آرڈر پہ دھرنے تھے اور کس کے آرڈر پہ اٹھ کے بھاگ کے وہاں پی ایس سی پشاور میں اے پی سی کے میں بیٹھ گئے تھے؟ تو جناب آپ کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا، آپ کا دھرنا ناکام ہو چکا تھا۔ گورنمنٹ کے اس وقت کے سربراہ نواز شریف نے کہا تھا انہیں بیٹھا رہنے دیں، کہ انہوں نے زور لگا لیا، وہ اپنا یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تو پھر پہلے کزن بھاگ گئے تھے، آخری دن پیسے لے کے چودھری وجاہت حسین پیسے دے کے آئے تھے اور لے کے خرچہ پانی نکل گئے تھے وہاں سے، کیونکہ دوسرے طرف سے تو خرچے بھی بند ہو گئے تھے۔ تو حضور یہ سہولتیں اب آپ مانگ رہے تھے، بار بار کھیلن کو چاند مانگ رہے تھے، نہیں مل رہا، تو آپ کو سیاستدان ہونے کے ثبوت دینا چاہیے۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو اپرچونٹی دے رہا ہوں خط دیکھ کے، تو خط کو آپ کو پتہ ہے نا، خط کو خط کیا جب وہ آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ اس خط پہ کیا کرنا ہے۔ وہی جو ڈوزیئر بنایا IMF کے لیے وہی ہے نا، وہی 342-46 صفحے ہیں، جس کو اب آپ کہہ لیں کہ وہ IMF کے بھی حوالے کر دیا۔ IMF کے MD کا جواب آ گیا ہوا ہے کہ جناب بالکل ٹھیک، ہم مطمئن ہیں کہ یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ تو راستہ سیاست سے نکالیں، آپ پریشر سے نہیں نکال سکے۔ دہرا دیتا ہوں کہ ایک لیڈر نے ان کو کہا، جو اس وقت اسٹیئرنگ کمیٹی میں، ایک فکرہ بس کہہ دوں مدامی صاحب، کہ جناب آپ جرنیل سے بغاوت نہیں کرا سکے، آپ جج سے بغاوت نہیں کرا سکے، آپ عام آدمی سے بغاوت نہیں کرا سکے، اب ہمارے ذریعے بغاوت کرانے آئے ہیں۔ یہ جو اتحاد آپ اب بنانے جا رہے ہیں، یہ پچھلے سال 8 فروری کے 10 دن بعد آپ کو بنا دینا چاہیے تھا، آپ بہت لیٹ ہیں۔ یا معلومات کی بنیاد پر بتا رہے ہیں جو حالیہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے اس کی روداد؟ جی اچکزئی صاحب کے فارم ہاؤس والی روداد، یا پہلی ملاقات جو ہوئی تھی قیصر صاحب کے گھر؟ نہیں دیکھیں نا، اچکزئی صاحب کے پاس تو 2 مہینے کے بعد تو انہوں نے جا کے وہ کمیٹی، اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے جو نیشنل ایجنڈا تیار کرے گی، اور آپ کو پتا ہے شاہد خاقان عباسی اس کے سربراہ ہیں، جو موجودہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے سخت خلاف تھے، وہ اپنی کسی اور چوائس کے لیے لندن بھاگ رہے تھے، جس کے بعد وہ ناراض ہو کے پارٹی بنا کے بیٹھ گئے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اچکزئی صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ نے اکیلے میں مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اچکزئی صاحب تو بڑے آدمی نکلے اس وقت، سیاستدان اسی چیز کا نام ہے، مولانا فضل الرحمان بڑے آدمی ہیں کہ جو مرضی آپ نے کیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، جہاں وہ کہہ رہے ہیں آئینی بینچ کو راستہ دیں، راستہ نکلے گا۔ اچکزئی صاحب نے کہا تھا آپ اکیلے کیوں فلائٹ پہ چلے گئے مذاکرات کے کہنے پہ؟ تو یہ رانا صاحب ایک بات بتائیں تاکہ پھر میں اس پہ رائے لوں کاظمی صاحب سے، جناب آپ 99% کر لیں، 80% کر لیں، میں پھر نکل جاؤں گا۔ مجھے ذرا یہ بتائیں آپ رانا صاحب، پھر میں تاکہ کاظمی صاحب اور سعد صاحب سے اس پہ رائے لوں کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی آپ سیاسی راستہ اپنائیں، واٹ ایگزیکٹلی کیا ہو، مطلب کہ بھائی خان صاحب کو چاہیے کہ یہ کریں، یہ ہوگا ایک سیاسی راستہ، وہ کیا ہو؟ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں ٹھپے لگائے گئے پولنگ بوتھ کے اندر، اسٹیبلشمنٹ نے لگائے اور رزلٹ بدلا، اس دفعہ بعد میں بدل دیا۔ کیا زرداری صاحب نے اور شہباز شریف نے ان کو کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں نہیں کہا مساک معیشت کر لیں؟ ان کا بھی اعتراض تھا نا، وہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف جا کے سیاست نہیں کر رہے تھے، آپ نے 9 مئی کیا ہوا ہے، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں آج آپ کے پروگرام میں۔ تو جو شکوک و شبہات ہیں وہ آپ دور خود کریں گے، کسی اور نے نہیں آ کے کرنے۔ تو اپنی ٹیم کے اوپر اعتماد کریں، اپنی پارٹی کے اوپر اعتماد کریں۔ PDM بنایا تھا زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان پہ اعتماد کر کے، اور پھر اپنے جو ان کے سیاسی مقاصد تھے انہوں نے حاصل کیے اس سے۔ خان صاحب کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو روزانہ صوبائی صدر بدل رہے ہیں، دوسرا صوبائی صدر کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو، مجھے خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے۔ تو اپنے لوگوں پہ بتائیں کہ جب آپ کی وائف کو وہ کہتے ہیں کہ میدان میں نکل آئی اور بالکل ٹھیک نکل آئی ہے، تو حماد اظہر کیوں چھپے ہوئے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، میں ذرا یہ کاظمی صاحب ذرا اس میں آپ بتائیں نا کہ آپ کے بات ٹھیک نہیں لگتی کہ بھائی بہرحال 18 یعنی 23 والے الیکشن کی اپنی ایک داستان ہے، 18 والے الیکشن کی وہ 2 سر کم لگے ہوں گے یا 10 سر کم لگے ہوں گے، لیکن سر اس میں بھی لگے، اف یو ایگری، یو میں ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین، یا کم از کم یہ تو اس بات پر سب کا اتفاق ہے نا کہ نون لیگ تو اس کنونس تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کا موقف تو یہی تھا، پھر بھی وہ کم از کم ایک بات چیت اپوزیشن لیڈر ہونے کے باوجود، جیلوں میں جانے کے باوجود کہ بھائی میثاق جمہوریت کرنے، یعنی ایک راستہ کھلا رکھا تھا۔ ایسا کوئی راستہ کیا نہیں یہاں پہ کھلا رکھنا چاہیے خان صاحب کو بھی،
کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی برادری وہی سیاسی برادری ہے. آپ نے آرمی چیف نہیں بننا ہے, آپ نے چیف جسٹس نہیں بننا, آپ نے وزیر اعظم بننا ہے, تو آپ کی برادری تو وہی والی ہے. یہاں وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں تو بھی آپ کورونا کے اجلاس پہ بھی نہیں بیٹھتے, آپ وزیر اعظم بھی ہوتے تو اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاتے کہ میں چور سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تو کیسے, اگر اتنی بھی کو ایگزسٹنس نہیں ہوگی کیسے چلے گا؟ دیکھیں یہ جو آپ نے سروں والی بات کی کہ 2018 کے الیکشن میں بھی سر تھا اور 2024 کے الیکشن میں بھی سر تھا, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ اسی قسم کا ایک حل پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اس حکومت سے بیٹھ جائیں اور اس حکومت سے بات کر لیں. یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے چاند فتح علی خان صاحب نے ایک اکیڈمی کھول لی ہے کہ میں لوگوں کو موسیقی سکھاؤں گا. تو ان سے جا کے اگر آپ نے جمہوریت لینی ہے, جو 17 سیٹوں کے اوپر اس وقت حکومت جنہوں نے بنائی ہوئی ہے, پارلیمنٹ آپ کی مکمل نہیں ہے. کیا بادامی صاحب 2018 کے بعد پارلیمنٹ نامکمل تھی؟ کیا اس میں مخصوص نشستیں روک دی گئی تھیں؟ کیا اس کے اندر کے پی سے سینٹ کا الیکشن یا سندھ سے سینٹ کا الیکشن روک دیا گیا تھا؟ کیا اس کے اندر یہ صورتحال تھی جو ابھی صورتحال ہے؟ اس وقت تو یہ چلیں پیکا لانے کی کوشش کر رہے تھے تو معزز عدالت نے اس کو اڑا دیا تھا. اس وقت تو دیکھیں صورتحال ہی کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا, ہمارا سر بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آئین اور قانون کے خلاف جو جا رہا ہے وہ اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. جب تک یہ نہیں ہم مانیں گے, وکٹم اس میں اس وقت کوئی اور ہو سکتا ہے, ماضی میں ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, لیکن یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر جو بھی سیاست ہوگی وہ آئین اور قانون کے اندر ہوگی. اگر آپ الیکشن ہار کے کہتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے ہیں, یا آپ جب جیتتے ہیں تب آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا, صرف ہار کے ایشو ہوتا ہے, تو تب تک یہ مسئلہ چلتا رہے گا. تو مجھے یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس وقت ہماری جو بھی سیاست ہو رہی ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے, جو بحث ہو رہی ہے, وہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں ہو رہی, وہ اس سے باہر ہو رہی ہے. جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا ہم اسی پوزیشن میں کھڑے رہیں گے. وہ والی بات کہ کچھ چیزوں پر ہم سب کو ذرا ایگری کرنا پڑے گا نا. آپ نون لیگ کی بہت ساری مثالیں بتا سکتے ہیں, زرداری صاحب کی بتاتے ہیں, اور پھر جو خان صاحب کی ابھی پیرائیں بات ہو رہی ہے تو وہ کہ بھئی یہ فیکٹ ہے نا. ابھی ہم الزامات کو چھوڑ بھی دیں اگر, تو انہوں نے کہا نا خان صاحب نے کہ یار وہ میرا تو مسئلہ نہیں تھا فائز عیسیٰ کے ساتھ, لیکن وہ کہا تھا فیض امین نے تو پھر میں نے کر دیا یار, وہ ٹھیک ہے. یا یار یہ ابھی ایم کے دیکھو نا, ہمیں تو فون کرنا پڑتا تھا ایم کے ایم کو کہ یار ایم کے ذریعے کروانا پڑتا تھا, یعنی فوج کے ذریعے ایم کو کہلوانا پڑتا تھا کہ بھائی ووٹ چھوڑ دیں ہمیں, اور یہ سب ہم جانتے ہیں. تو پھر سیاستدانوں کو پہلے یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ بھائی جان شیر آپ ہیں, کیونکہ آپ لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں, آپ کہیں اور نہ دیکھیں. پھر مہربانی فرمائیں, چونکہ اصل شیر واقعی عوام کو ہونا چاہیے, لیکن اس وقت ہوگا جب سیاستدان میرا مہربانی فرمائیں اپنے آپ کو شیر سمجھیں. ڈو یو ایگری کاظمی صاحب؟ جی بالکل, سیاستدانوں کا کردار تو بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس وقت بھی بادامی صاحب ایشو کیا تھا؟ ایشو یہی تھا نا, کمپلین یہی تھی کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس وقت بھی ایشو کیا ہے؟ ایشو وہی ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو مین جو پرابلم ہے وہ تو آپ کی وہیں پہ کھڑی ہے. اور اس میں یہ جہاں پہ سیاستدانوں کا کردار ہے, ایز اے قوم ہم سب کا کردار ہوتا ہے. دیکھیں ہم نارملائز کرتے ہیں نا چیزوں کو, نارملائز کر دیا. ادھر تو ایسا ہی ہوتا ہے. دنیا کے کس ملک میں بیٹھ کے دانشور ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے, لیکن اس کی قبولیت نہیں ہے؟ کیا ہم ظلم نہیں کرتے جب ہم قبولیت جیسے فلسفے پیش کرتے ہیں؟ جو غلط ہے یہ صحیح ہے وہ عمران خان کریں, میاں صاحب کریں, یا کوئی اور کرے, کم از کم ہم وہ تو بتائیں نا. جب تک ہم ہی اپنے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوں گے, ہم یہ کہتے ہیں جی یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. بھائی گراؤنڈ ریالٹی ہے, صحیح ہے یا غلط ہے آپ یہ بتائیں. غلط چیز کو آپ غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو تب ہی مسئلہ حل ہوگا. ادروائز تو یہ بحث اسی طرح چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. اب فائنل کامنٹ فرام یور صاحب, سعد صاحب, فرام یور سائڈ سعد صاحب, کہ یہ سارا تم نے تجزیہ کر لیا کیا ہونا چاہیے, کیا ہے جمہوریت کے اصول. میں آپ سے آخر میں صرف یہ میرا معصومانہ سوال ہے, آپ کی نظر میں ساتھ کیپنگ ان ویو ایوری تھنگ جس پر ہم نے بات کی, اس میں نہیں بھی کی, آپ کی نظر میں اگلے 6-8 مہینے یا کہیے کہ یہ سال 2025 آپ کو معروضی, آپ کو عملاً پاکستان کے سیاسی حالات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے, یا جیسا معاملہ آج ہے کم و بیش 100-200 اوپر نیچے معاملہ وہی چل, کیا ہونا چاہیے نہیں پوچھنا میں, وہ تو آپ نے بتایا بالکل ٹھیک ہے, ایگری, لیکن آپ کو لگ رہا ہے تاکہ لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے نا کہ آپ کی رائے کیا ہے, کوئی تبدیلی آئے گی یا فی الحال آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو ایسے ہی چلنا؟ ساتھ دیکھیے پاکستان کے جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم تمام حقیقت کو سامنے رکھیں تو ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ سال شروع ہوا ہے ہماری 2 یا 3 بڑی تلخ حقیقتیں جو پچھلے سال میں شاید اتنی تلخ نہیں تھیں, اس سال تھوڑی زیادہ ہو گئیں. اس میں سے ایک ہماری مالی حالت. پچھلے سال پھر کچھ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ کہانی چل رہی تھی, اس وقت آئی ایم ایف بھی بہت سے سوال پوچھ رہا ہے. باہر کی برآمدات جس پہ ہمارا بہت سا دار و مدار ہے اکانومی کا, اس کو بھی شاید کچھ ٹھیس پہنچے. تو ایک ہماری اکانومی کا مسئلہ,
دوسرا سیکیورٹی سچویشن بھی پچھلے سال سے تھوڑی سی زیادہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ کتنی شہادتیں ہوئیں. اور تیسرا جو انٹرنیشنل سپورٹ شاید ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس پریزنٹ گورنمنٹ کو تھی، اس میں بھی کچھ دراڑیں نظر آ رہی ہیں. ہم جو ولسن کے، رچرڈ گرنیل کے، باقی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. میرے خیال میں ان تینوں چیزوں کے کمبینیشن میں پاکستان کے اندر 2025 کے اندر جو مینووربلٹی کی سپیس ہے، جو چیزوں کو کارپٹ کے نیچے شرگ کر دینے کی، آگے چلنے کی سپیس ہے، وہ کم ہوتی جائے گی. ان ریالٹیز کے سامنے کچھ بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے، اور جب بھی پاکستان کی ریاست وہ بنیادی فیصلے کرے گی وہ عوام کے حق میں، عوام کی مرضی میں کے ساتھ، عوام کی رائے کے بغیر نہیں کیے جا سکتے، جس وجہ سے میرے خیال میں 2025 میں امپروومنٹ ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے تبدیلی کا سال ہے؟ مطلب آپ کو ابھی اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اس سال کے آخر تک یا اس سال میں یہ نہیں رہیں گے بلکہ منظرنامہ واضح طور پر تبدیل ہوگا؟ انشاءاللہ پاکستان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اپنے آپ کو صحیح ڈگر پہ گامزن کرنے کا، اور میرے خیال میں 2025 وہ سال ہے جس میں ہم اس میں بہتری لائیں گے. بہت نوازش، بہت شکریہ سر. جناب بیرسٹر سعد رسول صاحب، جناب عامر الیاس رانا صاحب، جناب اطہر قادری صاحب سے بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جاتے جاتے یہی بات، آج کی شب کئی حوالوں سے بہت ممتاز ہے، بہت منفرد ہے باقی شبوں سے، اور اب تو ماہ مبارک کے آغاز میں بھی صرف اب 15 دن ہی رہ گئے، 2 ہفتے رہ گئے. تو آپ سب سے یہی گزارش کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پھر وہی بات، آج کی شب خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سے گزارش ہے. اور اگر ہمارے کسی عمل، آج طلب مغفرت کی بھی رات ہے، تو کسی عمل سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں بہت دل سے معذرت کا خواستگار ہوں، طلبگار ہوں. پرائم میں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پرائم میں حاضر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.